اچھا، سو جیسے آپ نے بتایا کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال لگا کے اپنی ایک جماعت تیار کی اور اس کے بعد انہوں نے پبلکلی اپنی پریچنگ سٹارٹ کی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ریاکشن آیا؟ کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا؟ جب اسلام ارلی ایئرز میں تھا اپنے، تو جو دعوت کا سلسلہ تھا وہ پرائیویٹ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو پرائیویٹلی، ان کی جو فاؤنڈیشن تھی فیتھ کی، وہ اتنی اسٹرانگ کر دی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ دے آر اسٹینڈنگ فار اے کوز. جو قریش کی فالس آئیڈیالوجیز ہیں اس کے خلاف انہوں نے کھڑا ہونا ہے، اور اس کے خلاف وہ اپنے جو میسج ہے، پریچنگ ہے، یہ بیس بنا کے چلنا ہے آگے کہ ہم نے جو اسلام ہے یعنی دین حق ہے، اس کو ہم نے غالب کرنا ہے اور اس کا میسج ہم نے پریچ کرنا ہے آگے. جو ٹرننگ پوائنٹ آیا وہ آیا ود دی کنورژن آف حضرت حمزہ اینڈ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مین فرق یہ پڑا کہ جو پرائیویٹ میں پہلے دعوت دے رہے تھے، اس کے بعد یہ شفٹ ہو گئے پبلک میں. تو جو میسج ہوتے ہیں جنرل، وہ دے یوزلی لک اپ ٹو سرٹن پیپل. تو اسی وجہ سے حضرت عمر اور حضرت حمزہ اسپیسیفکلی، ان کی لیڈرشپ میں پہلی بار مسلمان گئے کعبے میں، پہلی بار نماز پڑھی. اس سے پہلے انہوں نے سوچا نہیں تھا، مطلب اتنے وہ پرائیویٹلی سب کچھ کر رہے تھے. تو اس سے ایک بہت زیادہ تقویت ملی اسلام کو. اس میں جو قریش کا ریئیکشن تھا، دے ور ان شوق کہ جو مسلمان ہیں وہ کیسے انہوں نے اتنا ڈیئر کیا ہے کہ جو ان کے فور فادرز ہیں ان کے ریلیجن کے خلاف یہ کھڑے ہو گئے ہیں. مطلب جو اسٹیٹس کو بنا ہوا ہے وہ اس کو کیسے اتنا زیادہ وہ پراؤڈلی اور اتنا انپولوجیٹکلی کہتے ہیں نا کہ دے ور ان اپولوجیٹک، مطلب ان کو اپنے دین پہ ذرا بھی وہ نہیں تھا کہ شرم محسوس تھی، اور وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، کفر کے خلاف، شرک کے خلاف. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ قریش نے مسلمانوں پہ ٹارچر اسٹارٹ کر دی. حضرت بلال پہ ٹارچر کیا، ان کو تبتی عید پہ لٹایا گیا. حضرت سمیہ، شی واز دی فرسٹ مارٹر آف اسلام، ان پر ٹارچر کیا گیا. ایون کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے تکلیف پہنچانے کی بہت کوشش کی. عقبہ بن ابی معیط، اس نے ان پر لا کر کیمل کا ویسٹ پھینکا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے. بٹ اسٹل ہی ریمینڈ پیشنٹ اینڈ ڈٹرمنڈ، اور جو اسلام کا میسج تھا اس کو وہ پریچنگ میں لگے رہے. اچھا، مجھے جو چیز اس میں سے بینگ یوتھ ایک بہت ریلیٹیبل لگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور ارلی لائف آف اسلام سے، وہ یہ ہے جب آپ دین کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے زیادہ آج کل جو یوتھ کو بیک لیش ملتا ہے وہ اپنوں کی طرف سے ملتا ہے، اپنے دوستوں کی طرف سے ملتا ہے، پیئر پریشر ملتا ہے، بیک لیش ملتا ہے، ان کو لیفٹ آؤٹ فیل کرا دیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اسٹارٹ ہے اٹ از آلویز گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے، اسٹارٹ والا جو ٹائم ہے تو اس میں اللہ کی رسی کو تھامے رکھنا، اس پر اللہ پر یقین رکھنا، توکل رکھنا، صبر رکھنا از ویری نیسیسری. اگر آپ اسٹارٹ سے گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جو ہے صبر کا، جسے آپ کہتے ہیں نا، میٹھا پھل بھی دیتے ہیں. تو اسٹارٹ از آلویز گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ. اور ویسے بھی آج کل کے دور میں یوتھ کے لیے دین پر چلنا نہایت مشکل ہو چکا ہے. اٹس جسٹ لائک جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ شاید قیامت کے قریب جو ہے ایک ایسا دور ہوگا کہ جب دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسا کوئلے کو ہاتھ میں رکھنا. اچھا، جو آپ نے بات کی نا کہ اس میں مشکل آئیں گی، تو اس میں بڑی ایک ضروری آیت ہے قرآن کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ آپ کو آزمائے گا. وہ فیئر ہو سکتا ہے، کسی کی رزق میں تنگی ہے، کچھ بھی مشکل ہے، لیکن جو اس میں بشارت ہے وہ ہے صبر والوں کے لیے. تو یہی لیسن ہے کہ جو پیشنس سب سے امپورٹنٹ ہے اس میں، کیونکہ آپ نے جو میسج پریچ کرنا ہے اس میں جو مین چیز آپ کی پیشنس رہے گی.